आमीन आमीन। यीशु नासरी के नाम में आप सबकी एक दफ़ा फिर सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं उसकी कुदरत के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसकी फेवर के लिए कि हम फिर से जमा हैं। खुदा का शुक्र हो इन सारी भली बातों के लिए। ना तो हम खुद से जीते हैं, ना ही हम खुद से चलते हैं। अगर हम मसीह के हैं तो हम सारा क्रेडिट जो है वो यीशु मसीह की ज़ात को देते हैं कि वो हमें संभालता है। आइए किताब मुकद्दस में से, कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की अंजील उसके 24वें बाब में से आज जो है हम कलाम को सीखेंगे जो एंड टाइम्स की बाबत है। मैथ्यू 24 और हम इसकी पहली आयत ही से जो है इसको पढ़ना शुरू करेंगे और काफ़ी सारी आयत जो हैं आज हम उनमें से गो थ्रू होंगे। चूंकि ये वाकया जो है वो एक ही बात से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एक दफ़ा फिर जो है वो सीख सकें। अगरचे के मुकाशवा की किताब से, दानियल की किताब से हम पहले भी कई दफ़ा बातें कर चुके हैं, लेकिन आज जो है हम इस हवाले में से भी जो है कुछ चीज़ों को फिगर आउट करेंगे कि खुदावंद क्या फरमाता है। कलाम मुकद्दस में से 24वें बाब की पहली आयत, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? ये सवालिया निशान है और शागिर्दों के लिए, सुनने वालों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया था कि मसीह के कहने का मतलब क्या है। वो इमारतें दिखा रहे हैं, वो उसका आर्किटेक्चर जो है वो मसीह यीशु को दिखा रहे हैं कि ये डिजाइन कैसा जबरदस्त है। नो डाउट उस वक्त हैकल की इमारत थी वो दुनिया की बेहतरीन आर्किटेक्चर में से एक थी। खूबसूरत भी थी डिजाइन के एतबार से, मजबूती के एतबार से, और रिलीजियस प्लेस होने की वजह से, एक यहूदी जो मरकज होने की वजह से उसे एक बड़ा खास मकाम हासिल था। शागिर्द जो है मसीह को मुख्तलिफ जो है वो जगह दिखा रहे थे, ऐसा कि जैसे मसीह ना जानते हों, या ऐसा कि मसीह अक्सर यहां नहीं आते थे, कभी कभी यहां पर चक्कर लगाते, या शायद उनको लगता था कि हमारा उस्ताद जो है वो पिछले जो है वो कई सालों में शायद इक्का दुक्का बार ही यहां आए हैं, और खास जो है यहां पर हैकल की बाबत जो है दरियाफ्त करने की कोशिश भी नहीं करते। शागिर्दों को लगा कि हमें जो है वो मसीह को बताना चाहिए कि ये इमारतें, ये जगहें, ये आर्किटेक्चर, ये मटेरियल कैसा जबरदस्त है। किसी शख्स की मैं कमेंट्री पढ़ रहा था तो उसने लिखा, इसको जो है इसका जो रबत है वो बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जब यीशु हैकल से जो है वो निकल कर गया तो खुदा भी वहां से वॉकआउट कर गया, क्योंकि यीशु मसीह की कोई दिलचस्पी खास हैकल के साथ जुड़ी भी नहीं हुई थी, मासवाए एक बात के कि जब उन्होंने हैकल में से लोगों को निकाला और वो भी प्रोफेसी पूरी हुई, वो भी एक नबूवत थी जिसको पूरा किया गया या पूरी हुई कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। मैं और आप जब कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें एक ही आयत के पढ़ने के साथ साथ जो है आगे पीछे हमें याद आती हैं। मैं फिर पढ़ना शुरू करता हूं दूसरी आयत के। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया ना जाएगा। क्या तुम ये नहीं जानते या ये नहीं देखते? क्योंकि ये कलाम मुकद्दस में, दानियल की किताब में ये बात जो है वो ऑलरेडी ये वाकया मौजूद था कि ये इमारत, ये हैकल, ये इबादत गाह जो है ये मस्मार कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मसीह के उनको बताने और कहने का मतलब है, क्या तुम इन बातों पर गौर नहीं करते जो इसकी बाबत पहले से लिखी हुई है? तुम इसकी खूबसूरती की जो है वो तारीफ कर रहे हो, लेकिन तुम वो नहीं जानते जो इसके साथ होने वाला है। मैं और आप जब इस आमद सानी के हवाले को पढ़ते हैं, याद रखिए आने वाले जमाने में जो आने वाला वक्त है, और किताब मुकद्दस के मुताबिक भी जो आने वाला जो वक्त है वो दो कौमों के लिए बहुत ही जो है वो अहम है, यहूदियों के लिए भी और मसीहियों के लिए भी।
मसीहियों के लिए मसीह की जो आमद अब होने वाली है वो दूसरी आमद है, जबकि यहूदियों के लिए ये उसकी पहली आमद जो है वो गर्दानी जाएगी। इसीलिए हम अक्सर जो है खादमीन से भी सुनते हैं कि यहूदी जो हैं उस मसीहा को जो 2000 साल पहले जो मसलूब हुए, उनकी आमद को वो मन घड़त मैन मेड जानते हैं कि वो कोई हकीकी मसीहा नहीं था। चूंकि ये बात अब हो गुजरी है, अब जो आने वाला वक्त है उसमें बहुत सारे यहूदी जो हैं वो मिसलीड हो सकते हैं, मिसगाइड जो है वो हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस दुनिया को और मसीहियों को, इसराइलियों को और बाकी उस खित्ते के लोगों को जो है वो उनका सामना हो सकता है, क्योंकि जो हो चुका उसको दोबारा जो है वो परसीव किया जा रहा है कि ये दोबारा ये जो है पहली दफा होने वाला है। पिछले दिनों में महीना 2 की बात है, लाल बछिया पर बहुत ज्यादा जो है वो कलाम भी सुनाया गया, बातें भी की गई और उसको जोड़ा गया कि जी एंड टाइम्स में जो है वो लाल बछिया जो है वो ज़बह की जाएगी। याद रखिए, लाल बछिया जो है वो एक वन टाइम इवेंट था, जो इंसिडेंट था, जो पुराने अहदनामे में वाकया हुआ, नाफरमानी की सूरत में, ना तो वो शरीयत की किताबों में रिपीटेड इवेंट के तौर पर जो है उसको शामिल किया गया, जिस तरह से कि सब्बत का दिन मानना, ये एक रिपीटेड जो है एक दिन है, ये जिसको मनाया जाता है या उसको ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर जो है वो जुबली का साल है जिसको हर 50वें साल में मनाया जाता है। याद रखिए, ऐसा कोई जो है हुक्म खुदा की तरफ से नहीं था कि लाल बछिया को फिर से ज़बह किया जाए, और ना ही कोई इसकी बाबत कोई नबूवत थी कि आने वाले जमानों में, एंड टाइम्स में जो है वो कोई लाल बछिया ज़बह की जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपको ये तालीम जो है कोई देता हो, इस पर जो है वो नॉलेज झाड़ता हो, तो याद रखिए ये 2 बातें हमेशा याद रखिए। एक तो ये कोई ऐसा हुक्म नहीं था कि इसे बार बार किया जाए यहूदियों के लिए, और ना ही ये बात जो है किसी नबूवत में मौजूद थी जिसे हम कहें कि चलो अभी होने वाली है, पुराने अहदनामे में हुई थी लेकिन वो ठीक इंटरप्रिटेशन नहीं है। आने वाले दिनों में, एंड टाइम्स में, आखिरी जमाना में फिर से ये होगी। हम इस नबूवत की जो है वो इस किस्म की इंटरप्रिटेशन को भी शायद हम कबूल करने के लिए राजी हों, लेकिन ये दोनों बातें जो हैं वो पुराने अहदनामे में शामिल नहीं है, ना तो नबूवत में ना ही शरीयत की किताब में कि इसे रिपीट किया जाए। और जब भी कभी गलत तालीम को, या कह लीजिए कि ऐसी तालीम को जो इंसान के नॉलेज या एक डिफरेंट टीचिंग को हम समझ कर जो है वसूल करते हैं, उससे कबूल कर लेते हैं, वो हमारे लिए ट्रबल का सबब बनती है। दोनों कौमें, मसीही और यहूदी जो हैं, इस तालीम की वजह से जो है वो किसी ना किसी तरह से परेशानी का शिकार होंगे। बहुत सी और कौमें भी हैं जो एंड टाइम्स की बाबत जो है वो बड़ी फिक्रमंद हैं। जिस तरह से मसीह की आमद होगी, साथ जो है वो मुखालिफ मसीह भी होगा। और पाकिस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो कहते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे और उनके साथ दज्जाल भी होगा। दज्जाल जो है वो फॉल्सिफाइड जो है वो प्रॉफिट होगा, या ऐसा शख्स होगा जो फॉल्स टीचिंग्स को लेकर आएगा, और उनके मुताबिक जो इमाम मेहदी हैं वो ट्रू जो है वो को मसाया के तौर पर या फिर जो है एंड टाइम्स में एक प्रॉफिट के तौर पर जो है वो जाहिर होंगे। हिंदू जो हैं वो भी अपने 10th इनकारनेशन का जो है वो वेट कर रहे हैं। जब 10th इनकारनेशन होगी, जिसमें बहुत सारे जो हैं देवी देवता अब तक आ चुके हैं, जिनमें जो है वो महात्मा गौतम जो हैं उनको भी जो है इनकारनेटेड जो है वो गॉड गिना जाता है। अब जो है वो 10वीं जो है वो इनकारनेशन का या तजस्सुम का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ जगहों, मज़ाहब में जो है एंड टाइम्स की कुछ ना कुछ जो है वो तालीमात पाई जाती हैं। क्रिश्चियंस, हम सब और यहूदी जो हैं वो अपने मसाया का इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी सेकंड कमी का, और जो यहूदी हैं उसकी पहली आमद के मुंतज़िर हैं। याद रखिए, शागिर्दों ने मसीह यीशु से कहा,
اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ بے چین ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کا آخر کیا ہوگا، وہ جو حکومت ملنے والی تھی اس کا کیا ہوگا، کیا نشانات ہوں گے، کون سا سیزن ہوگا، کون سے دن ہوں گے جب جو ہے وہ تو واپس آئے گا۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس وقت مکس ہو رہی ہیں، یہودی اپنے طور پر جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، مسیحی اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کرنے والا دانستاً گمراہ کرنے کے لیے آئے گا، جان بوجھ کر ایسے کام اور باتیں کہنے کے لیے آئے گا تاکہ لوگ گمراہ ہوں۔ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بہت سے میرے نام سے آئیں گے، کہیں گے میں مسیح ہوں، اور لوگوں کو گمراہ بھی کر دیں گے۔ یاد رکھیے اینڈ ٹائمز جو ہے ایک بڑی افراتفری کا عالم ہے۔ جب آپ جانتے ہیں جب کوئی وار یا پھر کوئی گیم جب اپنے آخری مراحل میں ہوتی ہے تو ہر ٹیم جو ہے وہ بڑے زور سے جو ہے وہ جیتنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری مومنٹ پر ہم کچھ ایسا کر دکھائیں کہ ہماری جیت ہو۔ ابلیس جانتا ہے کہ اس کا بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے اور وہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے، ہر وہ تباہ آزما لینا چاہتا ہے جس سے اس کو جو ہے دنیا کے چہرے پر یا خطے پر موجود ہر شخص کو وہ ہلاک کر سکے، نجات کے بغیر، مسیح کو قبول کیے بغیر وہ جانے جو ہیں وہ ان کو لے سکے۔ اس کی پوری کوشش ہے، اور خاص طور پر اس کی یہ کوشش ہے کہ جتنی نبوتیں ہو چکی ہیں مسیح ایمانداروں کے لیے، جتنی نبوتیں ہو چکی ہیں بنی اسرائیل کے لیے، وہ پوری نہ ہو سکے۔ اور اگر وہ پوری ہو رہی ہیں، اینڈ ٹائمز ہیں، تو اس کی پوری کوشش ہے کہ میں ہلاکت کو بڑے پیمانے پر لا سکوں تاکہ دنیا میں سے کم لوگ مسیح کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اگر میں اور آپ ان باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خدا کا کلام، مسیح کی تعلیم دنیا تک جو ہے وہ لے جا سکیں، ایک دوسرے کو مضبوط کریں تاکہ مسیح کی دلہن کے طور پر ہم تیاری کریں۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کرسچنز کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اینڈ ٹائمز میں کیا ہوگا، کیونکہ ایک ایسے خیر لاجک یا بہت سارے جو تھیریز ہیں وہ تو بہت مشہور ہیں، کچھ جو ہیں بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ ٹربولیشن سے جو ہے وہ گزرے گا، اظہار ثانی سے گزرے گا۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مڈل آف دا اظہار ثانی جو ہے اس میں چرچ اٹھا لیا جائے گا، اور بعض جو شواہد ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے اظہار ثانی کے شروع ہونے سے پہلے اٹھا لی جائے گی۔ کیا مجھے اور آپ کو اظہار ثانی کی فکر کرنی چاہیے، یا ہمیں اس بات کے لیے جو ہے وہ متفکر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ اٹھائے جائیں اور مسیح میں جئیں؟ جیسے پالوس کہتے ہیں، جینا میرے لیے مسیح ہے اور مر جانا میرے لیے نفع ہے۔ اگر یہ بات ہم سیکھ لیں، جان لیں، ہمیں اینڈ ٹائمز کی بابت جو ہے علم ہونا اچھی بات ہے، لیکن فکر مند ہونا جو ہے یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہر روز اس طرح سے جئیں جیسے آج کا دن جو ہے وہ آخری دن ہو۔ ہر روز اس طرح سے مسیح میں پیوستہ رہیں جیسے آج کا دن جو ہے دنیا کو چھوڑ جانے کا دن ہوگا۔ اس طرح سے تیاری کریں، پھر اینڈ ٹائمز کی تعلیمات، پروفیسیز، باتیں ہمیں جو ہے رات کے پہروں میں ڈراؤنے خواب کی طرح جو ہے وہ نہیں ستائیں گی۔ 3 دن پہلے میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا تھا، میں نے اس کے دوست کسی کا حال پوچھا تو مجھے کہنے لگا آپ اس کا حال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بس میرے دل میں آیا کہ اس کا حال پوچھوں۔ کہنے لگا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن اینڈ ٹائمز کے بارے میں جو ہے وہ بڑا پیرانوئڈ جیسا رہتا ہے، ایسے رہتا ہے جیسے وہ شخص جو ہے بات کر کے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے
اور کبھی کبھی تو وہ اس قدر بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کسی وقت میں اسے لانا، میں اسے بات کروں گا۔ شاید اس کو ٹھیک تعلیم نہیں ملی، شاید ابھی تک وہ لیگلسٹک ٹیچنگ کے ساتھ زندہ ہے کہ میں گناہ کروں گا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اور میں اپنی کوشش سے جو ہے وہ راست باز نہیں بن پا رہا ہوں۔ اسی بات میں وہ جو ہے وہ ہر روز اپنے آپ کو جو ہے وہ کوستا رہتا ہے۔ مسیح کے پاس آنا، مسیح میں زندہ رہنا، آپ کو ایک ایمان میں زندہ رہتے ہیں، ایک کانفیڈنس ملتا ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو بھی میں جہنم میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مسیح میرے ساتھ ہے۔ کل سیٹرڈے کو ہم بات کر رہے تھے، مسیح نے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو آخری وقت میں جب وہ آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے، انہوں نے ایک بات کہی کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ایک بات اور کہی، یہ کہ دیکھو آسمان کا اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں آسمان کی اتھارٹی اور ڈومینین بھی رکھتا ہوں، پاور اینڈ ڈومینین اوور ہیونس اور ان دا ہیونس اور اوور دا ارتھ اینڈ بینیتھ دا ارتھ میری ہے۔ کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے جو ہے وہ چھین نہیں سکتا، کیونکہ میں آسمانوں کا، زمینیوں کا اور زمین کے نیچے تک کا بھی اختیار میرے پاس ہے۔ تم کہیں بھی ہو، میں تمہیں چھڑانے اور بچانے اور وہاں سے کھینچ لے جانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہو، ہم اظہار ثانی میں بھی پڑ جائیں، ہمیں کوئی جو ہے وہ مار بھی دے، ہمیں لگے کہ ہم دنیا سے ہمارا حصہ اور بکھرا ختم ہو گیا ہے، تو بھی خدا قادر مطلق یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں کہ آسمان کا اختیار بھی میرے پاس ہے، زمین کا بھی اختیار میرے پاس ہے، اور زمین پر جو ہے، زمین کے ساتھ زمین کی جو ہے وہ تہیں اور پاتال بھی جڑا ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہم زمین پر رہیں یا زمین کے نیچے ہوں، اگر خداوند میں ہیں تو خدا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں اور آپ جب ان باتوں کو سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بتیرے میرے نام سے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں انسانی صورت میں، وہ ظاہری ہی جو ہے وہ ابلیس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوں گے، ان کا وجود جو ہے اینٹی کرائسٹ کے لیے ہوگا، مخالف مسیح کے لیے ہوگا۔ جھوٹے نبی جیسے جو ہیں، جو نبوت کرنے والے ہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مکاشفہ کی کتاب جو ہے جھوٹے نبی اور مخالف مسیح کی جو ہے ڈیفینیشن آپ بہتر طور پر اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اسی روح میں چلیں گے اور اس کے لیے جگہ تیار کریں گے تاکہ مخالف مسیح جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہو جائے اور اس کے فالوورز کی تعداد بڑھتی چلی جائے۔ بعض لوگ شروع جو ہے وہ مسیح کے نام سے کریں گے اور اس کے بعد وہ خدا بن بیٹھیں گے، کیونکہ لوگ ان پر بھروسہ کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کی فین فالوئنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کسی شخص نے کوئی بات کی، تو دو خادم جو ہے وہ بات کر رہے تھے، میرے ساتھ کوئی دوسرے خادم تھے، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب اس تعلیم کی بابت کیا کہا جائے۔ یہ ایسی تعلیم ہے جس کی کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور کوئی اس کا مخالف بھی نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ ان لوگوں کی فین فالوئنگ ایسی ہے، اگر آپ کہیں گے کہ میں اس تعلیم سے متفق نہیں ہوں تو ان کے فالوورز جو ہیں وہ آپ کو دکھ دیں گے، ٹرول کریں گے، سوشل میڈیا پر آپ کو گالیاں بھی دیں گے، آپ کے کیریکٹر پر بھی باتیں کریں گے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں جو حقیقی تعلیم سے واقف ہیں، وہ ایسے لوگوں کی ایسی باتیں سن کر خاموشی رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، یہاں تک کہ ان کی اپنی جماعت میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کا منہ جو ہے اپنا نہیں ہے اس وقت، پھر بھی وہ خاموش رہیں گے کیونکہ وہ اس ساری مخالفت کی برداشت نہ کر پائیں گے۔ یہی آج بھی ہو رہا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا ہے۔ جتنے بھی بہت بڑے بڑے مجموعوں میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی ایک شخص کو جو ہے وہ خدا ہی ماننا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اس کا نام لے کر خدا سے واسطہ جو ہے وہ دے کر دعائیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی تعلیم جو ہے اس کی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ مخالف مسیح کے لیے استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ خبردار رہیے۔ کلام مقدس میں اگلی بات لکھی ہے،
اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، لڑائیوں کی خبریں بھی سنو گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو مینوپولیٹ کر کے بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایسی ہی لڑائی جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پر بھی جو ہے اس وقت ہو رہی ہے۔ پرانی باتوں کو، پرانی ویڈیوز کو لوگ جو ہے وہ نیا ٹچ دے کر، نئی جو ہے وہ کلر سکیمنگ جو ہے وہ ڈال کر، نئے نئے سلوگنز لکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور لوگوں کا جو ہے وہ مائنڈ اس طرف لے جائیں گے۔ خبردار، ہر بات کا یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرو۔ میں تمہیں اس لیے یہ پہلے سے بتائے دیتا ہوں تاکہ جب یہ ہو تو تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ ایسا ہوگا، آج بھی ہو رہا ہے، ایسا ہوگا، لیکن یہ مت سمجھیے کہ یہ وہ وقت ہے جو 7 ایئرز پیس ٹریٹی کا ہے یا اس ہفتہ کا ہے جو مسیح کی تعلیم یا کتاب مقدس کے مطابق جو اظہار ثانی کا ہفتہ ہے۔ کلام مقدس میں اس کی بابت جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ پہلے 3.5 سال ہیں ان 7 سالوں میں سے جن میں یہ ساری باتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ 3.5 سال، عرصہ تو 7 سال کا تھا، لیکن اسے برگزیدوں کی خاطر جو ہے وہ گھٹایا گیا، اسے آدھا کیا گیا تاکہ لوگ نجات پا سکیں، مسیح کو قبول کر سکیں۔ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، یہ 2 مختلف باتیں ہیں۔ قوم پر قوم کا چڑھائی کرنے کا مطلب ہے خانہ جنگی، سوشل انریسٹ۔ کسی ایک ہی ملک کے بارڈرز کے اندر جو ہے اگر 2 یا 3 یا 4 قومیں بستی ہیں تو ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے اور ایک دوسرے کا خانہ خراب کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرنے کا مطلب ہے اکراس دا بارڈرز، اپنے بارڈر سے باہر دوسری سلطنت پر جو ہے وہ چڑھائی کی جائے گی، ایک دوسرے کے جو ہے وہ جگہوں کو، ایک دوسرے کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، نقصان کیا جائے گا، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ یہاں میں رک کر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ کال اور بھونچال، ایک لفظ یہاں سے اردو ترجمے سے غائب ہے اور وہ ہے وبائیں۔ وبائیں جو ہیں جن کو ہم پیسٹیلنس کہتے ہیں، یہ ہمارے اردو ترجمہ سے یہ غائب ہے۔ اس کو اپنی سمجھ کے لیے جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں سائڈ پر کہیں پہ، کیونکہ انگلش کا ترجمہ جو ہے پیسٹیلنس جو ہے وہ موجود ہے، وہ لفظ موجود ہے، اور اس کو جب ہم گریک میں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بنتا ہے ایموس جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کا گریک جو ترجمہ، اس کا مطلب بھی جو ہے انگلش کے ترجمے کے ساتھ جو ہے ملتا جلتا وبائیں ہی بنتا ہے۔ لیکن یہ وبائیں جو ہیں یا پینڈیمکس جو ہیں یا ایپیڈیمکس جو ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو خود سے شروع ہوتی ہیں۔ ان وباؤں کا تعلق جو ہے، یاد رکھیے میں یہ بات پرٹیکولرلی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے۔ گزرے دنوں میں جو ہوا ہے جسے ہم کرونا کہتے ہیں، کیوں بہت سارے لوگوں نے، خادموں نے جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ صف آرائی کی تھی۔ پیسٹیلنس جو ہے اس کا تعلق نیچرل یا نیچر بورن نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مین میڈ ہے، لیبارٹری کریٹڈ ہے، اور جو بایو ویپن کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یہ اس کا تعلق جو ہے اس وبا کا اس سے ہے۔ یہ قدرتی طریقے سے نہیں، بلکہ اسے انسان جو ہے لیبارٹری میں یا پھر لیبارٹری میں جو ہے اس کو کریٹ کرے گا، اور جسے جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے بایو ویپنز بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا تعلق جو ہے ایئر بورن اور واٹر بورن جو ہے وہ ڈیزیز کے ساتھ ہوگا۔ لوگ جو ہے اسے انہیل کریں گے یا پھر اسے پئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ وبا سے مرنا شروع ہوگی۔ جب کرونا ہوا، بہت ساری افواہیں بھی ہوئیں، بہت سارے حقائق بھی سامنے آئے، بہت سارے لوگوں نے اسے جو ہے وہ وبا سمجھ کر جو اینڈ ٹائمز میں شروع ہونے والی ہیں اس کو ریزسٹ کیا۔ بہت سارے چرچز میں اس کے خلاف منادی بھی کی گئی، اس کو جو ہے وہ مخالف مسیح کے ساتھ بھی جوڑا گیا۔ یاد رکھیے کینیڈا فرسٹ ورلڈ میں
ऐसा बड़ा मुल्क है जिसमें पेंटिकॉस्टल या ब्रदरन चर्च ने सबसे बड़ा जो है वहां पर जो है उनका स्टांस ये था कि ये मुखालिफ मसीह की तालीम है, ये मुखालिफ मसीह का एजेंडा है, हम वैक्सीनेशन जो है उसको नहीं लेंगे, ये वैक्सीन जो है वो अबलीस का जो है वो करा धरा है, हम उसके मंसूबा का शिकार नहीं होंगे। मैं जब 2020 में या शायद 21 में जब वहां पर गया मनादी करने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे जो है वो मकामी मसीही पाकिस्तानी, उनसे मुझे ये मालूमात मिली जो इंग्लिश चर्चेज में जाते थे या वहां पर इबादत करते थे। उन्होंने बताया कि हमारे इंग्लिश चर्च ने और इस जैसी जितनी भी ब्रांचेस हैं सब ने वैक्सीन का बायकॉट कर रखा है, वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। अगरचे उनको लिमिटेड जो है, उनकी मोबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो गई है, उनका मूवमेंट जो है वो वैसे नहीं है, इंटरनेशनली वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ जो है सफराई की है। हम अबलीस की जो है किसी भी मंसूबा में और उसके जो है वो उसके किसी कार में शामिल नहीं होंगे। उर्दू का तर्जुमा वह बाएं जो हैं यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन इंग्लिश के तर्जुमे में 3 लफ्ज हैं, फैमिन, अर्थक्वेक एंड पेसिलेंस। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ काल और भूचाल जो है उनका लफ्ज मौजूद है। अपनी समझ के लिए इसको जो है वो आप याद रखिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो कि क्यों जो है लेबोरेटरी में क्रिएट किए गए जितनी भी चीजें हैं दुनिया उससे क्यों मोहतात रहती है, क्यों फटाफट उसको जो है वो मुखालिफ मसीह के साथ जोड़ देती है। ये सब जो है मुसीबतों का शुरू होगा। या तो ये बातें जो हैं बिल्कुल जो है एंड टाइम्स या आखिरी हफ्ता जो है वो 7 साल जो इज़ार रसानी के हैं शुरू होने से बिल्कुल करीब के हैं, या फिर ये पहला हिस्सा जो है वो इज़ार रसानी का है जिसमें मुखालिफ मसीह जो है अपने लिए अपने एजेंट्स का इस्तेमाल करेगा और अपने लिए स्टेज तैयार कर रहा होगा पहले 3.5 साल, ताकि जब वो दुनिया पर जाहिर हो तो लोग उसको फॉलो कर सकें। झूठे नबी और मुखालिफ मसीह जो हैं वो दुनिया को पहले ही से तैयार कर रहे होंगे कि आने वाला जो मसीहा जो है वो जल्द जाहिर होने वाला है। हमारे साथ रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, हम तुम्हें जो है राह दिखाएंगे और बताएंगे कि मसीहा कब आने वाला है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है बहुत सारे लोग गुमराह हो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेस्परेट हैं। यहूदी कौम जो है वो डेस्परेट है अपने मसीहा से मुलाकात करने के लिए। शायद मसीही जो हैं वो खौफजदा हैं कि वो जो सेकंड टाइम आएगा तो हमारा क्या होगा। यहूदी जो हैं वो एक्साइटेड हैं मसीहा से मुलाकात करने के लिए। इस डेस्परेशन की हालत में वो उनका गुमराह होना जो है वो ज्यादा करीब है। याद रखिए क्रिश्चियंस जो हैं वो मसीह की दूसरी आमद के लिए इतने डेस्परेट नहीं हैं, वो तो फिक्रमंद है। हम अभी तैयार नहीं हैं। खुदावंद हम तो जल्द आने वाला है, हमारा क्या होगा। बहुत सारे लोग जो है रात के पैरों में जो है वो ठंडे पसीनों में जो है वो जाग उठते हैं कि हमारा क्या होने वाला है अगर मसीह आ गया तो। और कुछ तो दिल ही दिल में दुआ भी करते होंगे खुदावंद थोड़ा सा और डिले कर ले। अभी हम तैयार नहीं हैं। हाँ, हम क्रिश्चियंस जो हैं, मैं एक ह्यूमन जो है थॉट है, मैं उसकी बाबत जो है ये बात कर रहा हूं। क्रिश्चियंस को जो है मसीह के आने की इतनी जल्दी नहीं है। मासवाए उन चंद के जो बड़े कॉन्फिडेंस से मसीह पर ईमान रखकर जीते हैं कि खुदावंद मैं तैयार हूं, तेरी आमद आज कल होती है तो आज ही हो जाए, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूं। ये दुनिया दुख से भरी है। यहूदी जो हैं वो बहुत करीब हैं कि वो उस आमद से धोखा खाएं। और एंड टाइम्स का वो जो 1 हफ्ता है उसका ताल्लुक भी जो है प्रोफेसीज के मुताबिक वो जो है वो इसराइलियों से और यहूदियों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। कलाम में लिखा है उस वक्त खात्मा ना होगा। ये अभी खात्मा नहीं है, ये शुरू है या शुरू हो चुका है। और ये पहले 3.5 साल के अरसा है, क्योंकि जो मुखालिफ मसीह का जो इज़ार सानी का जो वक्त है वो आखिरी 3.5 साल हैं उन 7 सालों में से। अगली बात जो है वो लिखी है उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। हमारे लिए तो आप ये कोई नई बात नहीं है। मसीह ने कहा था उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे, सता रहे हैं।
ہمارے باوجودات کو ستایا، اس کے بعد ہم جتنے ہیں، جتنے بھی جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، ہم بھی ستائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اب، لیکن یہ یہودیوں کے لیے بڑی نئی بات ہوگی کہ جس مسیحا کے وہ منتظر ہیں، اس میں سے بعض اس کو قبول بھی کر لیں گے، وہ ستائے جائیں گے۔ کیسے؟ جو آلریڈی جو ہے، جن کو مسیح کی پہچان ہے، جو مسیح کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ مخالف مسیح کے پیروکاروں کے ہاتھوں ستائے جائیں گے، وہ قتل کیے جائیں گے، وہ قید میں بھی ڈالے جائیں گے۔ کن کی وجہ سے؟ کیونکہ مخالف مسیح جو ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ حقیقی مسیحا کو قبول کرنے والے یہودی اس زمین کے جو ہے وہ زمین پر زندہ رہیں۔ یوں وہ جو اس وقت میں مسیح کو قبول کریں گے یا اس سے پہلے کر چکے ہوں گے اور زندہ ہوں گے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قید خانوں میں بھی ڈالا جائے گا اور ان کو دکھ دیا جائے گا۔ یوں یہ بات یہودیوں کے لیے زیادہ صادق آئے گی، اسرائیلیوں کے لیے زیادہ صادق آئے گی۔ مسیحی جو ہیں اس وقت تک پاسبلی اٹھا لیے جائیں گے، یا پھر جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آنے والا ہوگا اس سے پہلے کہ مخالف مسیح جو ہے وہ اناؤنس کرے اپنی بادشاہی کا، اپنی کنگڈم کا، اسرائیل پر جو ہے وہ قابض ہونے کی کوشش کرے، گواہوں کو مار دے اور مقدسوں کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ کو جو ہے اس کا آغاز کر دے۔ مسیحی کلیسیا جو ہے، دلہن جو ہے وہ اس زمین پر سے اٹھا لی جائے گی۔ اسی جو ہے وہ کلام مقدس میں انہی باتوں میں ایک اور بات بھی لکھی ہے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی جو ہے وہ بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اگر چرچ یا چرچ کے کچھ لوگ اب بھی باقی ہوں گے، ان کی محبت ٹھنڈی پڑ جانے کا جو ہے وہ احتمال ہوگا یا مقام ہوگا۔ لوگ خدا کی جو ہے عبادت کی بجائے وہ جھوٹے نبیوں کو سنیں گے جو طرح طرح کے عجیب نشان بھی دکھائیں گے۔ کتاب مقدس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے وہ مطلب نکال نکال کر جو ہے وہ بھی بتائیں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اب ہو رہا ہے۔ مخالف مسیح کو وہ مسیحا بیان کر کے، کیونکہ اس کے پاس بھی اس وقت یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ آسمان سے آگ کو نازل کر دے، بڑے بڑے معجزے دکھائے، اور دنیا جو ہے اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مسیحی جانتے ہیں اس بات کو، لیکن یہودی جو ہیں انہوں نے اب تک جو ہے اس مسیحا کا اقرار نہیں کیا ہے جو ہو چکا ہے۔ وہ آنے والے دنوں میں اس بات کے لیے جو ہے وہ مسلیڈ ہوں گے کہ وہ مخالف مسیح کو ممکن ہے کہ وہ حقیقی مسیح سمجھیں، کہ اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، آسمان سے آگ نازل ہوگی، معجزات ہوں گے، عجیب کام اور نشان ہوں گے۔ ان کو جب یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا چونکہ ذہن بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھیں، دیکھیں، رجوع لائیں اور میں ان کو معاف کروں۔ کلام کی یہ باتیں خداوند نے چاہا تو یہ جاری رہیں گی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اس سیشن کو جو ہے اگلی دفعہ پھر جاری رکھیں گے اور اس پر پھر بات کر سکیں گے۔ اس پر جتنی بات رہ جائے گی ہم اگلی دفعہ کریں گے۔ یقین جانیے یہ باتیں علم کے لیے ضرور ہیں، لیکن مسیح پر ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں ان باتوں سے ڈرنے کی بجائے مسیح کے ساتھ تیاری کر کے چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خوف زدہ نہ ہوں۔ جب یہ ہو تو ہم جانیں کہ مسیح نے پہلے کیا دیا تھا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام میں تیرے شکر گزار ہیں، تو ہمیں ہر روز سنبھالتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تاکہ خداوند ہم تیری آمد کی بابت جو ہے راستہ ہو سکے۔ اس دلہن کی مانند بھی جس نے سنگھار کیا ہو اور اپنے دلہا کی تیاری کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھی ہو، ہمیں خداوند فضل بخش دے کہ ہم یوں تیاری کریں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، فضل بخش دے کہ تو نے مخالف کی بابت جتنی ہمیں تعلیم دی ہے ہم اسے ذہن میں رکھیں اور بتیروں کو اس کی بابت گائیڈ کر سکیں کہ انہیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسیح پر ایمان لا کر اطمینان میں زندگی گزاریں، کیونکہ وہ اس لیے آیا تاکہ بوجھ کے تلے تھکے اور دبے ماندے لوگ جو ہیں اس کے پاس آ کر آرام پا سکیں۔ خداوند تیرا ابدی آرام جو ہے وہ تیرے لوگوں کو میسر آئے۔
यीशु नासी के नाम में।